السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو ورچوئل ریالٹی۔ آج ہم بات کریں گے فرعون کے بارے میں۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی کا لشکر کا نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا اور فرعون کی لاش کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش اور نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین اور آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کے گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا ہے، حتیٰ کہ فرعون کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تاہوں میں چھپ گئی ہیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئی ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل سے ہیں، اور اسی سلسلے میں فرعون کی جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کی فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والا خفیہ راستہ تک رسائی میں جس جگہ کو مسلسل کھود رہا تھا، وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی، 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسے غرق ہونے والے فرعون کی لاشیں بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ وہی فرعون ہے جس نے پانی میں غرق ہو کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین سارے قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے بعد عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے بھی کی تھی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا ایک باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں۔ موت کی وجہ سے پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ بات ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں جاننے کی مزید کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ اسے جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک ہی سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان سورۃ یونس کی آیت 90-92 کا ترجمہ لفظ بے لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا اپنا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا، پھر اس کی لاش کو جدید سائنس دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب جاتا تھا اور بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل اور جرائد پر، ٹی وی کے چینلز پر اور عجائب گھروں میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اس وقت پکار اٹھا، قرآن سچا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، تو چلے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔